کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 30واں حصہ۔ باب وسواس۔ وزیر کمرے کے اندر آ کر فریزر کے سامنے لیکن کچھ دور پر دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہتی تھی کہ فریزر نے نیم قد اٹھ کر ہاتھ بڑھایا اور چاہتا تھا کہ وزیر کا بازو پکڑ کر اسے اپنی بغل میں بٹھا لے، لیکن وزیر بظاہر کسی کوشش کے بغیر مگر دراصل پھرتی سے پیچھے ہٹ کر مناسب دوری پہ بیٹھ گئی۔ فریزر کی حرکت اسے بری تو بہت لگی، لیکن اس وقت اس نے پھر مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس طرف بالکل متوجہ نہ ہو۔ اس اثنا میں چائے اور مٹھائیوں کی کشتیاں آ گئیں۔ اہل ہند میں چائے ابھی بہت مقبول نہ ہوئی تھی، لیکن نامانوس بھی نہ تھی۔ فرنگی مزاج رکھنے والے ہندوستانیوں، خاص کر وہ جو کرسٹان ہو گئے تھے یا وہ جن کے والدین میں کوئی ایک ہندی نژاد تھا، ان کے یہاں چائے کا چلن بڑھتا جاتا تھا۔ ہندوستانی عموماً چائے میں بہت ساری بالائی اور شکر ملاتے تھے، اور بعض تو زعفران بھی تھوڑی سی گھس کر ملا دیتے تھے، لیکن انگریزوں کے یہاں چائے بغیر دودھ شکر پیالیوں میں ڈال کر لائی جاتی تھی۔ کوئی انگریز چائے کے ساتھ صرف دودھ یا صرف شکر کا استعمال کر لیتا، ورنہ انگریزی چائے بالکل سادہ ہوتی تھی۔ فریزر کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چھوٹی بیگم کے یہاں چائے بطرز انگریزی تھی۔ وزیر کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ فریزر سے کیا بات کرے، اور نہ ہی فریزر کے آنے کی علت غائی اس کی سمجھ میں آ سکی تھی۔ اتنا تو وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ فریزر اس کے یہاں اس غلط فہمی کی بنا پر آیا ہے کہ چھوٹی بیگم ایک طرح کی نوچ گرل ہی ہے، چاہے عام سطح سے کچھ نکلتی ہوئی کیوں نہ ہو۔ یہ بات واضح تھی کہ یہاں آ کر فریزر کو مایوسی اور شاید دل میں کچھ شرمندگی بھی حاصل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وزیر کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ فریزر کے دل میں رقابت اور اس سے بھی زیادہ مجروح انانیت کی لو دھواں دیتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی اس کے پورے تشخص کو سیاہ فام کر چکی ہے۔ چھوٹی بیگم، چائے کا انتظام تو آپ نے خوب ہی کیا۔ وزیر کی خاموشی دیکھ کر مجبوراً فریزر نے مہر سکوت توڑی۔ سرکار کی قدر افزائی ہے، وزیر نے خفیف سے تبسم کے ساتھ کہا، لیکن وہ کہنا چاہتی تھی کہ لیکن آپ یہاں پر چائے کا لطف اٹھانے تو تشریف لائے نہیں ہیں، لیکن اس نے زبان کو بروقت تھام لیا۔ براہ راست کسی موضوع پر آ جانا یا کوئی سوال ایسا پوچھ لینا جس میں یہ مضمون پنہا ہو کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، انگریزی تہذیب میں معیوب نہ تھا، لیکن ہندیوں کے یہاں بہت معیوب بلکہ مہمان کی سخت توہین تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ تو وزیر پر بھی آیا تھا کہ جس مقصد کو نظر میں رکھ کر صاحب کلام بہادر اس کے یہاں آئے ہیں اسے وہ خود ہی بیان کریں گے، کیونکہ میل جول کا ضابطہ یہ تھا کہ پہل مرد کی طرف سے ہو۔ لیکن اسے تشویش یہ تھی کہ اگر صاحب بہادر نے سوال کر لیا تو میرا جواب کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ سلسلہ گفتگو میرے ہاتھ میں رہے گا تو شاید میں اسے کم ضرر رساں سمتوں میں موڑ سکوں گی۔ لیکن فریزر کے لیے لفظ لیکن کے بعد وزیر کا ٹھہر جانا بہت تھا۔ وہ فوراً بولا، لیکن کیا؟ میرا آنا آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ مجھے تو آپ سے ملنے، بات کرنے اور آپ کی مقاربت کا بہت اشتیاق تھا اور ہے۔ ممکن تھا کہ فریزر نے لفظ مقاربت کو اس کے اصل عربی مفہوم میں استعمال کیا ہو۔ آپ سے مقاربت کی جگہ نہ کہہ کر آپ کی مقاربت کہنے سے تو یہی متبادر ہوتا تھا، اور وہ اس کے اردو معنی سے واقف نہ رہا ہو۔ لیکن پھر بھی وزیر اتنی سادہ نہ تھی جو بات کرنا اور مقاربت جیسے الفاظ کو خالی از علت قرار دیتی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ یہ اشارے کدھر لے جانے والے ہیں۔ اس کے دل میں اچانک غصے اور جھلاہٹ کا ایک شعلہ جوالا سا جوش مارنے لگا۔ اس غصے میں اپنی بیچارگی پر رنج بھی شاید شامل ہو۔ کون ہوتا ہے یہ مرنے جوگا منحوس صورت انگریز مجھ سے ایسی توقعات رکھنے والا؟ کیا اس نے مجھے قرض خواہ یا دبیل ٹھہرایا ہے؟
اور یہ کون سی شرافت ہے کہ کوئی بھی نتھو خیرو کسی عورت پر کچھ بھی دعویٰ رکھ دے اور عورت کو چوں کرنے کی اجازت نہ ہو؟ کیا عورتیں کوئی بھیڑ بکری ہیں کہ جہاں چاہا ہانک کر لے گئے؟ اس نے کہاں تو سر جھکا رکھا تھا اور کہاں سر اٹھا کر فریزر سے آنکھیں چار کی. دو زانو ہی رہی لیکن تن کر بیٹھی اور سرد اور مضبوط لہجے لیکن متوسط آواز میں بولی، نواب ریزیڈنٹ بہادر، وہ راگ نہ چھیڑیں جس کے ساز آپ کے پاس نہ ہوں. وزیر کی بات کا رمز فریزر پر فوراً آشکار نہ ہو سکا. وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وزیر کے معنی اس پر یوں منکشف ہوئے جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو. اس نے ایک لمحے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے، پھر بولا، یہ بلند خیالیاں خوب صحیح، لیکن ہمیں پر کترنے اور بالو بازو باندھنے کے ہنر بھی آتے ہیں. ہم مرغان رشتہ بپا کو اڑنے سے کوئی غرض نہیں نواب ریزیڈنٹ بہادر، لیکن ہم ہر سخن، موقع، ہر نکتہ مقالے دارت کے قائل ہیں. وہ ایک لمحے کو چپ رہی. آپ شاید اپنی قدر شناسی سے منکر و منحرف کے دعوے دار ہیں. یہ بیان بھی فریزر کے لیے ذرا حل طلب نکلا. مجبوراً اسے پھر کچھ سوچ کر جواب دینا پڑا، اور اس توقف نے بھی اسے شرمندگی اور خفگی کے احساس سے دوچار کیا. لیکن وہ اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ اس وقت برہمی کا عریاں اظہار اس کی ساکھ کو اور بھی کم کر دے گا. اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی. ہم تمہاری تو قدر کرتے ہیں چھوٹی بیگم، لیکن شاید تم گوہر شناس نہیں. ہم کہاں کے جوہری اور کہاں کے شاہ. نواب ریزیڈنٹ صاحب کی توقعات ہم غریب غربا سے پوری نہ ہوں گی. میں توقع نہیں رکھتا، فریزر نے ٹیڑھی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. میں ارادے اور نتیجے کی وحدت کا قائل ہوں. وزیر تھوڑا سا پیچھے کھسکی، گویا اٹھنا چاہتی تھی، لیکن فوراً ہی ارادہ بدل دیا ہو اور بولی، جی تو آپ وحدت کے اس قدر قائل ہیں تو آئینے میں منہ بھی نہ دیکھتے ہوں گے. دیکھ لیتے تو بہتر تھا. فریزر نے اپنے خیال میں بڑی گہری اور باوزن بات کہی تھی، لیکن اسے وزیر جیسی لڑکی سے سابقہ کب پڑا تھا، اور نہ اس نے کوئی ہندوستانی لڑکی ایسی دیکھی تھی جو اس قدر نازک طبع ہو اور جس کا مزاج کسی انگریز کے روبرو بھی پل بھر میں برہم ہو سکتا ہو. وزیر کا جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا. ہندوستانی تہذیب اور نفاست اور کنایاتی بیان کا ملمہ ایک دم میں یوں اڑ گیا گویا اس پر تیزاب پڑ گیا ہو. اس نے خاصدان کی تپائی پر ہاتھ مار کر خاصدان اور تپائی دونوں الٹ دیے اور اکڑ کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے سپاہیوں کی پریڈ دیکھ رہا ہو. چھوٹی بیگم، یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا. میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہے، اور میں وارے کا سودا بھی نہیں ڈھونڈتی. میں تو عیار طبع خریدار دیکھتی ہوں. یہ کہہ کر وزیر بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، دروازہ ادھر کی جانب ہے صاحب کلاں بہادر. پھر اس نے فریزر کو جھک کر سلام کیا اور ایک انداز نخوت و حقارت سے مسکرائی. فریزر کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا. وہ خاموش رہا لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں. اس نے غصے میں دانت بھی بیچ لیے تھے اور اس کے رخسار کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں. ادھر مبارک قدم نے یہ دیکھ کر کہ رنگ محفل دیگرگوں ہے، باہر جا کر اشارہ کر کے بزرگ لٹھیت اور اس کے ایک نوجوان ساتھی کو آگے بلوا لیا تھا، اور اس وقت وہ دونوں وزیر کی ڈیوڑی کے اندر آ کر مستعد کھڑے تھے کہ بلاوا ہو یا ضرورت پڑے تو فوراً اندر پہنچ جائیں. فریزر کے عملے کو دوسرے دو محافظوں نے باتوں میں لگا کر پھاٹک ہی پر روک لیا تھا. وزیر نے انتہائی توہین کے انداز میں فریزر کو راستہ بتایا تھا، اور فریزر کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنی بوٹیاں نوچ لے یا خود وزیر کے گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے. گزشتہ چند لمحوں کے دوران گھر کے اندر مدارات و تواضع کا درجہ حرارت گھٹ کر نقطہ انجماد تک پہنچ گیا تھا. وفادار نے باد زنی بند کر دی تھی اور وزیر کی طرف کچھ اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی حکم کی متوقع ہو. فریزر کے تہدیدی جملے اور اس کے جواب میں وزیر کے سخت تحقیری جملے نے ماحول کو بوجھل کر دیا تھا. فریزر دو قدم آگے بڑھ کر لبے فرش ٹھہر گیا.
اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے امید تھی کہ کوئی اصیل دوڑ کر اسے جوتیاں پہنائے گی، لیکن کسی کو ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ مبارک قدم نے الٹے ہوئے خاصدان اور تپائی اور چائے وغیرہ کی کشتیاں وہیں چھوڑ کر ڈیہڑی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول دیا تھا۔ دو لٹھیت مستعد عمل کھڑے صاف نظر آ رہے تھے اور مبارک قدم کا رخ ان کی طرف تھا، گویا اسے اس بات کی خبر ہی نہ ہو کہ ولیم فریزر بہادر اب رخصت ہوا چاہتے ہیں۔ بدرجہ مجبوری فریزر نے جوتیاں خود پہنی۔ کمرے میں کوئی کرسی یا چوکی تو تھی نہیں، اس لیے وہ یا تو فرش پر اکڑو بیٹھ کر جوتیاں پہنتا اور ہمیشہ کے لیے تضحیک کا مورد بنتا، یا پھر کسی نہ کسی طرح جوتوں میں پاؤں اڑا کر تقریباً لنگڑاتا ہوا باہر نکلتا۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ اس نے چمکیلے سیاہ چمڑے کے بے تسمہ والے ہلکے جوتے پہن رکھے تھے، جنہیں اصطلاح میں پمپ کہا جاتا تھا۔ ذرا سی کوشش سے اس کے پاؤں جوتوں میں آ گئے اور وہ دل ہی دل میں بھونتا جلتا ہوا لیکن خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوا وزیر کے گھر سے بخیر و خوبی نکل آیا۔ فریزر کا جلوس ابھی گلی سے باہر نکلا ہی نکلا تھا کہ وزیر نے بزرگ لٹھیت کو، جس کا نام امیر غلام خاں تھا، بلوا کر اسے حکم کہلایا کہ ابھی اسی وقت تیز قدم جا کر نواب صاحب سے التماس کرو کہ بے توقف یہاں آ جائیں یا پھر ہمارے لیے سواری بھیجیں اور اذن باریابی دیں کہ ہم حاضر ہو سکیں۔ نواب کے پہرے دار آج ہی صبح تعینات ہوئے تھے، اس لیے وزیر کو ابھی کچھ خبر نہ تھی کہ یہ لوگ کس بنا پر یہاں بھیجے گئے ہیں، لیکن فریزر کی غیر متوقع آمد اور اس کے غیر دوستانہ بلکہ غیر شریفانہ برتاؤ کے بارے میں نواب کو جلد از جلد بتانا بھی اشد ضروری تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے نواب شمس الدین احمد کے جواب کا انتظار کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ وہ خود تشریف لے آویں اور اس کے دل کو ڈھارس بناویں۔ اسے فریزر کی طرف سے کوئی خطرہ یا بے اطمینانی تو اب بھی نہ تھی، لیکن تھوڑی بہت الجھن اور دل ہی دل میں اگرچہ بالکل بے وجہ شرمندگی بھی اسے تھی کہ فریزر نے اسے بازاری یا خانگی قسم کی عورت ٹھہرایا تھا۔ فریزر کی اس غلط اندیشی اور جرت کا ماجرا نواب سے بیان کرنا ضروری تو تھا ہی، لیکن اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اس واقعے کی بنا پر شمس الدین احمد کہیں میرے بارے میں ناموافق رائے نہ قائم کریں، اور اس سے زیادہ گھبراہٹ اس بات کی تھی کہ شمس الدین احمد خفا ہو کر میرے خلاف گرم کی نہ ہو جائیں اور پھر مجھ سے کنارہ ہی نہ کر لیں۔ امیر غلام لٹھیت کے جانے کے بعد بھی وزیر بے حد خلفشار میں رہی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ آتا بھی نہ تھا کہ میں مزید کیا کروں، کس سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کروں۔ فریزر کا یہاں آنا موجب رسوائی ہو سکتا تھا، مگر کیوں؟ میں نے تو اپنی کسی بات سے ذرا بھی اشارہ کسی کو نہ دیا تھا کہ میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوں۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے، انہیں رائی کا پروت بنانے اور اچھے کو برا ثابت کرنے میں کچھ شرم نہیں آتی۔ اس کا جی چاہا منجلی کو بھی بلوا بھیجیے یا اس کے یہاں چلی جائیے، لیکن بلوا بھیجنے میں قباحت یہ تھی کہ ایک اصیل یا ایک پہرے دار اور کم کرنا پڑتا، اور اس وقت اسے یہ گوارا نہ تھا۔ کچھ خوف نہ صحیح، لیکن ایک طرح کی بے اطمینانی اور ہراس ضرور اسے تھا، اور اس کا جی تو چاہتا تھا کہ صدر دروازے کو مضبوط تیغا کرا دے اور خود اندر جا کر سب سے کونے والے حجرے میں خود کو بند کر دے۔ ایسی صورتحال میں اسے یہ پسند تھا کہ مانوس یا اگر مانوس نہیں تو معتبر چہرے اس کے چاروں طرف فوری طور پر موجود رہیں، اور منجلی کے یہاں خود چلے جانے میں قباحت یہ تھی کہ اس درمیان نواب شمس الدین احمد آ گئے تو آشفتہ ہوں گے اور دل میں کہیں گے کہ وزیر نے مجھے ناحق ہی اتنی جلدی کر کے بلایا۔ والد یا بڑی بہن سے مشورہ کرنے کا تو خیر کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ ان سب باتوں کو سوچ کر اس نے دل میں کہا کہ نواب شمس الدین احمد سے بات ہو جانے کے بعد میں منجلی باجی کے وہاں جانے کے بارے میں کچھ خیال کروں گی۔ شام تو ہو ہی چکی تھی، تھوڑی دیر میں اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا۔ آنگن میں وزیر کی پالتو چڑیاں غروب آفتاب کے وقت کا گانا بند کر چکی تھی۔ آنگن میں پیلی چمیلی کی دونوں جھاڑیوں اور انار کے پیڑ پر پودنے پدڑیاں اور گریاں اپنا سیر و سفر اور گانا ختم کر کے بسیرا لینے کو آ گئی تھیں۔ سرکی والان کی گلی میں اور اس کے باہر چتلی قبر کے بازار میں روشنیوں کی چمک، راہ گیروں، دکانوں پر خرید و فروخت کرنے والوں، کٹورا بجانے والے سقوں، شام کے خانچہ فروشوں کی قطاروں، کوچا چیلاں اور بازار سیتارام کے کارخانداروں
اور بے فکروں کے ہجوم نے تہوار کی طرح کا سما پیدا کر دیا تھا، لیکن وزیر کا دل ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ بھاری ہوتا چلا جاتا تھا۔ وقت در حقیقت بہت نہ گزرا تھا، لیکن الانتظار اشد من الموت والی بات تھی۔ آخرکار امیر غلام لٹھیت واپس آیا، لیکن اس کی خبر بہت دل خوش کن نہ تھی۔ نواب صاحب بلی مارا کی حویلی میں رونق افروز تھے، نہ دریا گنج میں۔ وہ ظہر بعد قطب صاحب کی درگاہ پر برائے زیارت تشریف لے گئے تھے اور خواجہ صاحب ہی میں شباشی کا ارادہ رکھتے تھے۔ امیر غلام خان نے دونوں حویلیوں کے مردہوں کو خوب اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا کہ نواب جیسے ہی خواجہ صاحب سے پھریں انہیں خانم صاحب کے حالات اور پیغام کی خبر کر دی جائے۔ وزیر کی الجھن اور بڑھی، لیکن اس وقت صبر کے سوا چارہ نہ تھا۔ مجلی کے وہاں جانے کا بھی اب وقت نہ رہ گیا تھا۔ اس نے امیر غلام کو ہدایت کی کہ آپ چاروں پہرے دار پوری رات جاگیں اور کسی بھی مشکوک آدمی کو گلی کے پھاٹک میں دھنسنے نہ دیں۔ وزیر نے وہ رات کسی دشت میں راہ گم کردہ مسافر کی طرح بڑھتے ہوئے تفکر اور تردد کے باعث تقریباً نیم مردنی کے عالم میں گزاری، لیکن اگلے دن کا سورج اس کے لیے کئی مبارک و مسعود باتیں لے کر طلوع ہوا۔ ابھی مسجدوں میں چاشت کی نماز ادا کرنے والوں نے سلام بھی نہ پھیرا تھا کہ نواب شمس الدین احمد گھوڑا کڑکڑاتے ہوئے سرکی والان کے پھاٹک میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے 4 زنگی قلماقنیاں تھیں، بالا قد کثرتی جسموں والی سیاہ فام، سیاہ دیو ہیکل عربی گھوڑوں پر سوار، نیزہ ہاتھ میں سونتے ہوئے، کمر میں دونوں جانب تمنچے آویزاں، سر پر راجپوتانی چندری کی دستار جس پر سر پیچ اور جنگلی مرغ کے سرخ و سیاہ پروں کا ترا، سامنے کمر میں مرصع ڈاب جس میں تیغ ہندی کا طلائی آہنی قبضہ جھمک رہا تھا، تنے ہوئے بلند سینے، کمر تنگ اور کولہے بھاری لیکن سڈول اور چست، اونچی گردن اور جامنی چہرے سے خون کی گلابی جھلک جیسے بادل کو چیرتی ہوئی سورج کی کرنیں، چہروں پر شجاعت کا روب و داب، لگتا تھا کہ ایک ایک قلماقنی 100 نہیں تو 50 تلنگوں یا بکسریوں پر ضرور بھاری ہوگی۔ ان کے پیچھے 2 مرد شہسوار قرابینیں تانے ہوئے دل کی چال چلتے ہوئے، لیکن اس طرح کے نواب کے گھوڑے سے ذرا ہی آگے رہیں کہ نواب کی سواری کو یمین و یسار دونوں طرف سے تحفظ ملتا رہے۔ نواب کے پیچھے ایک ہاتھی جس پر 2 برقنداز جن کی بندوقوں کے دہانے دائیں اور بائیں تنے ہوئے تھے، ہاتھی کے پیچھے ایک مرصع پالکی تھی، اس کے ساتھ 2 عصا بردار لوگوں کے درمیان ہٹو بچو صاحب، ہٹو بڑھو صاحب کا شور بلند کرتے ہوئے تیز تیز چل رہے تھے۔ سرکی والان کی گلی میں کوکب نوابی کیا داخل ہوا، سارا راستہ قرق ہو گیا۔ ہر چند کے اہل محلہ کو نواب کی سواری سے کوئی خطرہ نہ تھا، اور انہیں یہ بھی خوب معلوم تھا کہ نواب کی اس وقت آمد کس باعث ہے، لیکن جلوس سواری کا روب اس قدر تھا کہ راہ چلتے رک کر دکانوں کے تختوں کے پیچھے دبک جانے اور صبح کے حمال اور مزدور کونے کھدرے میں گوشہ گیری ہی میں عافیت جانتے تھے۔ بازار کھلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی پھیری والے اور صبح کی اشیاء مثلا مکھن، پنیر، ملائی، دودھ، نمشک، ناشتے کے پراٹھے اور کباب بیچنے والے زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ سب آواز لگانا بھول کر اپنی اپنی جگہ چپ ٹھہر گئے۔ مستقل دکانداروں نے اپنی دکانوں پر کام کرنے والے لونڈوں کو ہدایت اور سرزنش بند کر دی اور جھاڑ پونچھ اور آراستگی دکان کے بغیر ہی اپنے تھوڑوں پر جم گئے۔ نواب کا جلوس گویا چشمے زدن میں گزر کر اپنی اپنی جگہ متمکن ہو گیا اور شمس الدین احمد گھوڑے سے اترے اور بلا توقف وزیر کی دہلیز کے پار ہو گئے۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ وزیر کہاں تو دل و جان سے نواب کی منتظر تھی، کہاں اب ان کے اندر آ جانے کی خبر پا کر از سر تاپا لرزش کا شکار ہو گئی۔ کس طرح ان کے سامنے جاؤں، کیا کہوں؟ کہیں انہیں کل کے واقعات پر مجھ سے کچھ آزردگی نہ ہو۔ قصور میرا نہ سہی، لیکن یہ کیا کم تھا کہ ایک غیر مرد اور وہ بھی مردار انگریز میری ڈیوڑی کے اندر آ گیا۔
عورت ذات ہی کو سب برا کہتے ہیں، اور یہاں تو میں اپنے تئیں خود ہی مجرم مقرر کیے بیٹھی ہوں۔ اے ہے توبہ، میں کوئی کوتوال تھوڑی ہوں کہ کسی کے آنے جانے پر روک لگا دوں، لیکن انصاف دنیا میں کہاں ہے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ سچ کی قدر کون کرتا ہے؟ خدا لگتی کوئی نہیں کہتا، منہ دیکھی سب کہتے ہیں۔ دبے پر تو چیونٹی بھی کاٹ کھاتی ہے، پر نہ عورت ذات میں ہمت، نہ اس کی کوئی عزت۔ نواب شمس الدین احمد اسی حجرے میں فروکش ہوئے جس میں گزشتہ بار وزیر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ مبارک قدم پیچھے کھڑی پنکھا جھل رہی تھی۔ وفادار نے جلد جلد پان لگا کر پیش کیے اور یہ کہہ کر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ خانم صاحب بس تشریف لاوے ہی لاوے ہیں، وہ تو کل رات ہی سے سرکار عالی کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ شمس الدین احمد کے دل کو الجھن ہو رہی تھی، آخر وزیر خانم سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہم سے کچھ آزردہ ہیں یا طبیعت کچھ ماندی ہے؟ لیکن لونڈی بادیوں نے ان کی طبیعت کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں۔ جب وفادار نے کہہ ہی دیا ہے کہ ابھی تشریف لاتی ہیں تو مزید کچھ پوچھنا بے لحاظی ہوگی۔ لیکن یہ فاصلے کیوں ہیں؟ شمس الدین احمد کو یقین سا ہو گیا کہ کل شام کے واقعات نے وزیر خانم کا مزاج کچھ برہم کر دیا ہے۔ مجھے چل کر انہیں منانا چاہیے، خواہی یہ بات مناسب ہو خواہی نامناسب ہو، لیکن یہاں تنہا بیٹھے رہنے کا کچھ مطلب نہیں۔ بھائی واللہ خانم اگر تشریف نہیں لا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم سے روٹھ گئی ہیں تو ہم چل کر منائے لیتے ہیں۔ شمس الدین احمد یہ کہتے ہوئے اٹھے۔ مبارک قدم نے دوڑ کر جوتیاں پہنائیں اور تشریف لائیں سرکار کہہ کر ان کے آگے ہوئی اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ادھر سے قدم رنجا فرمائیں۔ وفادار بھاگ کر خانم کے حجرے میں گئی اور بولی، خانم جی وہ نواب صاحب ادھر آپ کے حجرے میں۔ وزیر جو تکیے میں منہ دیے پڑی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہائے اللہ، غضب ہو گیا۔ اس نے دل میں کہا، مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں یوں ہی منہ تھتھائے سر بکھیرے پڑی ہوں، نہ کنگھی کی ہے، نہ منہ دھویا ہے، نہ دانت مانجے ہیں۔ اس نے جلدی سے پاندان کھول کر 2 الائچیاں منہ میں ڈالیں اور انہیں خوب زور سے چبا لیا کہ منہ صاف ہو جائے۔ پھر اس نے عطر دان سے ذرا سا عطر گلاب لے کر ہنسلی پر مل لیا اور تھوڑا سا اپنے دوپٹے پر لگا رہی تھی کہ وفادار کی آواز آئی، حضور سرکار عالی جاہ تشریف لاتے ہیں۔ وزیر پلنگ سے اتر کر جوتیاں پہنے بغیر دروازے پہ آ گئی۔ اتنی دیر میں نواب بھی آنگن پار کر کے دالان میں پاؤں دھر چکے تھے۔ وزیر دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی، لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ کچھ گھبراہٹ، کچھ شرمندگی، کچھ خوف، اور ان سب کے اوپر خوشی کی ایک موج تھی کہ اس کے بدن کا توازن متلاطم کیے دیتی تھی۔ دالان کے وسط میں دونوں کا سامنا ہوا۔ شمس الدین احمد ایک متین سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے کہ وزیر نے لرزتے قدم بڑھا کر ان کا دامن تھام لیا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، بندی تسلیمات عرض کرتی ہے، سرکار آپ نے بڑی۔ اتنا کہتے کہتے اس کی سسکی چھوٹ گئی۔ شمس الدین احمد سمجھے کہ وزیر کو میرے دیر سے آنے پہ شکوہ ہے اور وہ آپ نے بڑی دیر کر دی کہنا چاہتی تھی۔ شمس الدین احمد نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بے حد ملاطفت سے کہا، نہیں، دیر تو ایسی نہیں ہوئی، میں تو سنتے ہی بھاگا بھاگا آیا ہوں۔ ان کے لہجے میں دلی کی کھڑی بولی پر راجپوتانی برج کا لوچ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ وزیر کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ سرکار پر واری جاؤں، میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دیر کی؟ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے وزیر کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ شمس الدین احمد نے پردہ برابر کرتے کرتے وزیر کے منہ اور آنکھوں پر کئی بوسے دیے اور کہا، اچھا اب شکوہ شکایت برطرف، یہ بتائیے آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ ہلکی سی ہنسی ہنسے، کیا ہمیں یہاں بلوانا منظور تھا؟ وزیر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آنکھیں جھکا کر اس نے نواب کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، مجھے سرکار سے شرمندگی ہے۔ شرمندگی؟ شرمندگی کاہے کی بھائی؟ واللہ افسوس کی بات ضرور ہے، اور افسوس کا محل ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں نہ تھے اور آپ کو اتنی تصدیع اٹھانی پڑی۔ ایک بے حیا لچا غیر مرد میرے گھر میں یوں آ جائے اور میں اسے جوتیاں مار کر نکال نہ سکوں، میں تو ارق ارق ہو رہی تھی کہ سرکار میرے بارے میں کیا خیال فرمائیں گے۔
کہیں مجھے بھی ان حرافہ مالزادیوں میں نہ سمجھ لیں۔ وزیر یوں تو کچھ ذرا سی متبسم تھی، لیکن اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور بالکل قریب تھا کہ وہ زار و قطار رونا شروع کر دے۔ اجی وزیر خانم بھائی واللہ، جہاں تک ہمیں بتایا گیا آپ نے اس ولد الزنا کے جوتیاں تو نہ لگائیں، لیکن سلوک اس سے کچھ بدتر ہی کیا۔ اب اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ پرائی بیویوں پر یوں دیدہ درائی نہیں کرتے، اور نہ ان کے گھر پر دکنی قصبی سپاہیوں کی طرح چڑھتے آتے ہیں۔ شمس الدین احمد نے کلمے کی انگلی سے وزیر کی ٹھوڑی اٹھا کر مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اسی انگلی سے اس کے دائیں رخسار پر ہلکے سے چٹکنا دیا۔ لے اب تو راضی ہوجئے، ہنسیے بولیے، آپ کو ڈر کاہے کا؟ فریزر کو میں چچا کہتا تھا، آج سے سب رشتے کالعدم، ایک دن اسے بھی ان رشتوں کی طرح زمین میں گاڑ دوں گا۔ نہیں ایسا نہ کہیے، آپ کے والد حضور اسے دوست گنتے تھے، آپ طرح دے جائیے، جو ہوا سو ہوا، مجھے ڈر تھا تو یہی کہ آپ مجھ بندی پر بے دماغ نہ ہوں۔ بھائی واللہ، اس بندی نے کون سی خطا کی جس کے لیے وہ آپ کو سرچنگ کی سزاوار سمجھے؟ رہے فریزر صاحب تو ان سے رشتہ تھا، قرابت داری تو نہ تھی، وہ نبھاتے تو رشتہ نبھایا جاتا۔ وزیر چپ رہی تو نواب نے اس کے شانے پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھا اور بولے، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، لگتا ہے آپ رات بھر سوئی نہیں ہیں، چلیے ہنسی خوشی اٹھیے، لباس تبدیل کرنا ہو لباس تبدیل کیجیے، ورنہ یوں ہی باہر آ کر ہمارے پاس بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کہنی ہیں۔ نواب یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر کے چہرے پر اس وقت وہ بہار تھی اور بے خوابی اور اشک افشانی کے باعث اس کی آنکھوں میں ایسے پیارے پیارے گلابی ڈورے تھے کہ دل سے بے ساختہ آہ اور پھر دعا نکلتی تھی۔ اگرچہ یہ دعا غلط بات کے لیے ہوتی کہ یا اللہ ہمیشہ یہ آنکھیں یوں ہی بھری گلابیوں کی طرح رہیں۔ جی تو نواب کا چاہتا تھا کہ وزیر کو آغوش میں بھر کر دروازہ بند کر لوں، لیکن ایسی خلاف تہذیب بات ان سے سرزد ہوتی تو کچھ عجب نہ تھا اگر وزیر کے دل میں ان کی عزت کچھ کم ہو جاتی۔ اللہ نواب صاحب، آپ مجھے کہیں کی خیلہ گردانتے ہوں گے کہ اس طرح سر جھاڑ منہ پہاڑ آپ کا سامنا کر بیٹھی؟ وزیر نے دوپٹہ برابر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ جلوہ گری تو مانیو بہزاد کو بھی فریفتہ کر لیتی۔ نواب نے وزیر کے ڈھلکے ہوئے آنچل اور کرتے شب خوابی کے ڈھیلے گریبان پر لگاوٹ سے بھری ہوئی لیکن غلط انداز سی نگاہ ڈالی۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو آئینہ دیکھنے سے کوئی رغبت نہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے از فیض تنت جیب قبا آئینہ دارست، پیراہن از اندام تو لبریز بہارست۔ وزیر نے شرما کر پلنگ سے دولائی کھینچ کر بدن پر جوتوں لپیٹ لی اور منہ پھیر کر بولی، بس رہنے دیجئے یہ شعر و شاعری کی باتیں۔ بی بی تمہیں دیکھنے کے انسان تو انسان، پیڑ پودے کنکر پتھر بھی شاعر ہو جاویں۔ ہرچہ می بینم از تو خالی نیست، سبزہ شوخ است تو گل صفا دارد۔ بارے اب آپ اسی زبان میں اور آپ جیسی یادداشت کہاں سے لاؤں، اور اگر لاؤں بھی تو خجالت مجھے تاب لب کشائی بھلا کب دیوے؟ وزیر کا جی چاہتا تھا کہ ایسی ہی چہلیں اور مزے مزے کی باتیں تادیر ہوتی رہیں، لیکن اس کو یہ الجھن بھی تھی کہ نواب ہٹیں تو میں کنگھی چوٹی کر ہاتھ منہ دھو آدمی کی صورت بنا ان کے سامنے اطمینان سے بیٹھوں۔ نواب دروازے کے باہر کے بازو کا سہارا لیے ہوئے کھڑے تھے، ان کے پیچھے مبارک قدم چاندی کی کشتی میں شربت اور حلوے کی قاب لیے ہوئے باورچی خانے سے نکلی، اور وزیر کی نگاہ اس پر پڑی تو بات ختم کرنے کا بہانہ اسے ہاتھ آیا۔ اس نے مبارک قدم کی طرف دیکھ کر کہا، سرکار نے ابھی ناشتہ نہ کیا ہوگا۔ مبارک قدم آپ کی خدمت میں شربت اور حلوہ حاضر کرنے کو مسترب ہے، اور جو کچھ جی چاہے بس آپ کے حکم کی دیر ہے، چائے قہوہ کباب پراٹھے سب مہیا ہیں۔ نواب نے ہنس کر کہا، بھائی واللہ، یہاں آ کر اپنے تو بھاگ کھل گئے لیکن بھوک بالکل بھاگ گئی۔ آپ اطمینان سے تیار ہوجئے، اتنے میں ہم شربت چکھیں گے، گلوریوں کا لطف اٹھائیں گے اور دیوان حافظ سے دل بہلائیں گے۔ بہت مناسب، بندی پل مارتے حاضر ہوتی ہے۔ نواب نے دروازہ چھوڑ کر باہری حجروں کا رخ کیا اور مبارک قدم ان کے پیچھے پیچھے چلی تو ایک اور اصیل نے لپک کر باہری کمرے کا پردہ اٹھایا، اور جب نواب اندر آئے تو پنکھا لے کر ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی۔
وفادار نے وزیر کے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور صندوق سے کپڑے نکال کر وزیر کی پسند معلوم کرنے لگی کہ آج کون سے لباس اور کون سے رنگ پہنے جائیں گے۔ وزیر نے منہ دھونے، کپڑے بدلنے اور کنگھی چوٹی سے درست ہونے میں بمشکل آدھی پون گھڑی صرف کی، لیکن جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو کچھ عجب نہیں کہ اسے دیکھ کر آنگن میں چہکتے ہوئے لالوں اور کوکو کرتی ہوئی قمریوں کے بھی دل سے سلے الا نکل گئی ہو۔ رات کی تکان اور ذہنی خلش کا اثر اس کے منہ پر اب بھی تھا، اور اب بھی وہ ہلکی سی پز مردگی اس کے حسن کی نزاکت میں اضافہ کر رہی تھی۔ آنکھ سرمے سے اور ہونٹ سرخی سے آری، گلے میں صرف ایک زیور یعنی سونے کی زنجیر جس میں زبرجد کا بڑا سا آویزہ، کلائیوں میں سونے کے بتانے لیکن سادہ، ناک میں چنے کی دال کے برابر ہیرے کی کیل، کانوں میں ہلکے لیکن جڑاؤ گوشوارے، ہر چیز سے سادگی برس رہی تھی۔ یہی حال اس کے لباس کا تھا۔ سارا تاثر ایک گھریلو نوعمر لڑکی کا تھا جو اچانک بھرپور عورت بن گئی ہو اور جسے خود اس بات کا احساس ابھی پوری طرح نہ ہوا ہو۔ چھریرے بدن میں کہیں سے بھی وہ بھرت اور بھاری پن نہ تھا جو پورے شباب پر آئی ہوئی ایسی عورت کے ہر عضو سے ٹپکتا ہے جو ایک یا دو بچوں کی ماں بن چکی ہو۔ سڈول بدن کے سب خطوط اور قوسیں اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک کھینچی ہوئی تھیں، لیکن نہ کولہے بہت نمایاں، نہ سینہ سر اٹھا کر نظارگی کی دعوت دیتا ہوا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کا جسم ان چیزوں کے ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو۔